بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایک بہت بڑی خبر کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ خبر کچھ اس طرح کی ہے کہ مجھے بتاتے ہوئے ذرا گھبراہٹ پہ رہا ہے، لیکن چونکہ ظاہر ہے یہ میری انفارمیشن ہے بطور رپورٹر۔ میں چونکہ چاہتا یہ ہوں کہ جو بھی اندرونی کہانی ہو کسی سیاسی ایکٹیویٹی کی وہ سامنے آئے، اور یہی ایک رپورٹر کا کام ہوتا ہے۔ کل پی ڈی ایم کا اجلاس تھا جس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں شریک ہوئے، آصف زرداری بھی اسی طرح شریک ہوئے، اختر مینگل بھی اسی طرح شریک ہوئے، جبکہ وہاں پر اجلاس میں مولانا فضل الرحمان تھے، مریم نواز تھیں، پی ڈی ایم کی دیگر جو جتنی قیادت ہے وہ موجود تھی۔ پیپلز پارٹی کے ایک وفد نے خاص طور پر اس میں شرکت کی جس کو یوسف رضا گیلانی جو ہیں سابق وزیر اعظم وہ ہیڈ کر رہے تھے۔ تو بڑی دیر یہ اجلاس چلا، بڑی جو ان سے بحث و تہمیس ہوئی، اور فائنلی جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نواز شریف نے کل یہ کہا کہ ہمیں عمران خان کی حکومت، عمران خان کے خلاف نہیں بلکہ ان کے خلاف لانگ مارچ کرنا چاہیے جو اس کو لے کر آئے ہیں۔ جی، نواز شریف نے یہ بات کی، اختر مینگل صاحب نے اس کو سیکنڈ کیا، اور یہ ساری جو بات ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اسلام آباد کی طرف نہیں بلکہ جی ایچ کیو کی طرف مارچ کرنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی اس بات کی تائید کی، پیپلز پارٹی نے اس کی تائید خاموشی کے ساتھ کی، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، خاموشی کے ساتھ تائید کی، اور انہوں نے کوئی جو انسانہ مطلب آصف زرداری نے اس پر کوئی یہ نہیں کہا کہ چونکہ چنانچہ والی بات نہیں کی، جبکہ دیگر سیاسی جماعتیں جو تھیں انہوں نے بھی اس بات کو منوان قبول کر لیا۔ تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو لانگ مارچ ہوگا جو کہ ظاہر ہے 31 جنوری کے بعد ہوگا وہ راول پنڈی کی طرف کیا جائے گا، نہ کہ اسلام آباد کی طرف کیا جائے گا۔ یہ وہ خبر تھی جو کل مولانا فضل الرحمان نے بہرحال نہیں بتائی۔ انہوں نے اشارہ ضرور کیا کہ دیکھتے ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے پنڈی جانا ہے یا اسلام آباد جانا ہے، لیکن وہ فیصلہ کر چکے ہیں اپنے طور پہ کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے۔ اسی طرح جو سینٹ انتخابات میں حصہ لینے کی بات ہے تو پیپلز پارٹی کے فرت اللہ بابر نے اجلاس کے شرکا کو بتایا کہ دیکھیں ہم نے اپنے آئینی ماہرین سے اس بارے میں بڑی تفصیلی بات کی ہے، اور ان آئینی ماہرین میں بڑے نام ہیں، اعتزاز احسن صاحب ہیں، لطیف کھوسا صاحب ہیں، فروق ایچ نائک صاحب ہیں، اور رضا ربانی صاحب ہیں۔ یہ بڑے معتبر نام ہیں آئینی اور قانونی جو معاملات ان کے حوالے سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے بات کی ہے اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ہم سینٹ کے اگر ہم استعفے دے دیں، سندھ اسمبلی بھی توڑ دیں، پھر بھی سینٹ کا الیکشن ہو جائے گا، وہ رکے گا نہیں۔ اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ حکومت جو ہے اس کو سینٹ میں ایک واضح اکثریت مل جائے گی، بلکہ 2/3 میجورٹی مل جائے گی، جس کے بعد وہ پورے کے پورے آئین کو بھی تبدیل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ وہ جو چاہے کر سکیں گے، 18ویں ترمیم ختم کر سکیں گے، اور جو دیگر معاملات ہیں ان کو وہ اب جس طرح چاہے موڑ لیں گے۔ اس طرح کے اس لیے ہمیں حکومت کو بالکل فری ہینڈ نہیں دینا چاہیے، جس پر تمام شرکا نے ان کو بڑا تفصیلی سنا، اور پھر دیگر سیاسی جماعتوں نے، یعنی مسلم لیگ نون کا بھی آلموسٹ یہی موقف تھا، لیکن فضل الرحمان تھوڑا سا چوکے چنانچے کر رہے تھے۔ تو فضل الرحمان نے کہا کہ جی ہم بھی اپنے آئینی ماہرین جو ہیں ان سے اس بارے میں بات کر لیں گے، تو فی الحال یہ ہے کہ اس کو اسی طرح سے رہنے دیں، اور جب وقت آئے گا تو پھر اس پہ بات کر لیں گے۔ اور تقریباً یعنی ساری سیاسی جماعتوں نے اس بات کو مان ہی لیا، بس وہ کہتے ہیں نا کہ ہن گونگلا تو مٹی جھاڑنے والی گل ہے، تو وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اتمام حجت کر کے تو وہ پھر آ کے نا بتا دیں گے اگلے اجلاس میں کہ یہ ہم نے پتہ کیا اور واقعی صورتحال ایسی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اجلاس میں جو ہے یہ بات بھی ہوئی کہ جو ضمنی انتخابات آ رہے ہیں، مثلا سندھ میں آ رہے ہیں، پنجاب میں آ رہے ہیں، تو وہاں پر کس طریقے سے حصہ لیا جائے، تو کیونکہ ہم تو استعفے دینے جا رہے ہیں، تو ہم الیکشن میں اگر ہمارے امیدوار چلے جائیں گے تو پھر ہمارا موقف کو جو ہے نا وہ زک پہنچے گی، جس پر پیپلز پارٹی نے یہ موقف اختیار کیا کہ اسی استعفے لین چلیں، ہم تو گھر سے نکلے تھے عمران خان کا استعفیٰ لینے، تو الٹا ہم استعفے دے کے واپس آ جائیں۔ تو یہ ایک عجیب سی بات ہے، ہمیں
ضمنی انتخاب میں جانا چاہیے، کیونکہ ہم نے ویسے بھی جو لانگ مارچ کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، وہ 31 جنوری کے بعد اس کی تاریخ ڈیسائیڈ ہونی ہے۔ یہ جو جتنے الیکشنز ہو رہے ہیں یہ جنوری کے مہینے کے اندر ہو رہے ہیں، جو ہمارے ارکان جیت جائیں گے وہ استعفے دے دیں گے، اس میں کون سی بات ہے؟ جب آپ کہیں گے وہ استعفے وہ حوالے کر دیں گے۔ تو اس پر بہرحال ساری سیاسی جماعتوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی بات لاجیکل ہے، تو اس لیے جو سا ہے وہ اس بات پر بھی متفق ہو گئے۔ یہ جو اتفاق سارا ہوا، اصل میں یہ سارا اتفاق ایک دو روز پہلے اس کو نواز شریف صاحب نے ویڈیو لنک پر بات کی تھی۔ مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان جو تھے وہ ان کے درمیان ویڈیو لنک پہ بات ہوئی تھی۔ مریم نواز فضل الرحمان کے گھر گئی تھی اسلام آباد، اور یہ خبر بھی خاکسار نے بریک کی تھی اسی پلیٹ فارم سے کہ وہاں پر نواز شریف جو ہیں انہوں نے فضل الرحمان کو منا لیا ہے کہ یار اگر آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی کرشمہ دکھا دیں گے تو ہمیں ان کو بھی ٹائم دے دینا چاہیے۔ ہم نے پہلے شہباز شریف کو بھی 2 سال دیے تھے، تو 2 مہینے کی بات ہے، 1.5 مہینے کی ہم انہیں ٹائم دے دیں گے۔ تو یہ ساری جو انسی ہے نا صورتحال بنی۔ بہرحال اب اس میں بات اصل یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا ہے وہ آخری مارکہ لڑنے کا پی ڈی ایم نے، یعنی یہ راولپنڈی کی طرف مارچ کرنا چاہ رہے ہیں، جس کا مطلب سیدھا سیدھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ ہے، اور یہ وہ اہم ترین اور بڑا ایک نازک مرحلہ ہے۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کی تاریخ میں ماشاء اللہ بھی لگتے رہے، پاکستان کی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی کو سامنے وزیر اعظم کے طور پہ کھڑا کر کے خود پلے کرتی رہی۔ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا، لیکن یہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ براہ راست جو ہے وہ جی ایچ کیو کو نشانہ بنایا جائے اور اس کی طرف مارچ کرنے کی بات کی جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ جس ڈگر پر چل رہی ہے اور جس طرح کے انہوں نے فیصلے کیے ہیں وہ اپنے اس فیصلے پر عمل کر پاتی ہے یا نہیں کر پاتی، کیونکہ ایسے نہیں ہوئے گا اور ایسا ہوتا بھی کبھی نہیں کہ آپ اپنے کسی شخص کو یا کسی ادارے کو اپنا مخالف ڈکلیئر کریں تو اس کے بعد اس کی طرف سے آپ کو کوئی رد عمل کا سامنا نہ کرنا پڑے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اور جس ادارے کے ساتھ کے بارے میں یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کی طرف مارچ کریں گے، وہ پاکستان کا سب سے مضبوط ادارہ ہے، اور اس میں بہت سارے مسائل ہیں کہ وہ پاکستان کی سیکیورٹی اور کا ضامن ہے، اور نو ڈاؤٹ پاکستان کی فوج نے ہمیشہ پاکستان کی سیکیورٹی کی ہے اور ہمیں اپنی فوج پہ فخر ہے، لیکن ان کا سیاسی کردار کے اوپر ہمیشہ ہی بات ہوتی رہی، اور اب ان کے سیاسی کردار کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ نواز شریف نے بیانیہ اختیار کیا، اگر دیکھا جائے تو نواز شریف کا بیانیہ جو ہے اب عملی طور پر پی ڈی ایم کا بیانیہ بن گیا ہے، کیونکہ 11 کی 11 جماعتیں جو ہیں اس بات پر متفق ہو گئی ہیں۔ ہے تو یہ گل بڑی آئینی جی، اور بات ٹھیک ہے، آئین میں ایسا ہی لکھا ہے اور آئین کے مطابق ہی ہونا چاہیے کہ جو منتخب الیکشن فری اینڈ فیئر ہو، اس کے بعد جو منتخب ہو کے آئے وہ حکومت کرے، اور کوئی دوسرا ادارہ جو ہے وہ حکومتی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گا۔ یہ آئینی بات ہے، لیکن پاکستان دے وچ سارا کچھ آئینی معاملے نہ نہیں ہوندا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم ایک قانون بنا لیتے، وہ کوئی قانون ہو اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ پاکستان میں سینکڑوں ہزاروں قوانین بنے، لیکن بدقسمتی سے سب کے اوپر منوان عمل نہیں ہوتا۔ آئین میں بھی جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پر مکمل طور پر عمل نہیں ہوا۔ اگر 73 کے آئین پر مکمل طور پر عمل ہو جائے یا ہوتا ماضی میں، تو پاکستان کے آج یہ حالات نہ ہوتے کہ پاکستان اندرونی طور پر انتشار کا شکار ہے، جبکہ ایسا نہ ہوتا۔ بہرحال اب پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے، دیکھتے ہیں وہ اپنے فیصلے پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ آپ بھی انتظار کریں، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔